خوش آمدید۔ اگر کوئی صحت یا ڈیزائن کی فیلڈ میں اپنا نیا کاروبار شروع کر رہا ہے تو وہ جانتا ہوگا کہ آج کی کاروباری دنیا کتنی پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم اسی پیچیدگی کو سمجھنے اور اس میں کامیابی سے آگے بڑھنے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک تھوڑے سے عجیب سوال سے۔ بھلا ڈائٹ پلانز اور ڈیزائنر کرسیوں میں آخر کیا چیز مشترک ہو سکتی ہے؟ اور جواب شاید حیران کر دے۔ یہ دونوں شعبے اخلاقی اور قانونی خطرات کے ایک ایسے جال میں جڑے ہوئے ہیں جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور یہی وہ خطرات ہیں جو کسی بھی کاروبار کو یا تو بنا سکتے ہیں یا پھر بگاڑ سکتے ہیں۔ تو اس مشکل راستے پر کامیابی سے آگے بڑھنے کے لیے ایک خاص قسم کے کمپاس کی ضرورت ہے، ایک ڈوئل کمپاس کی۔ دیکھیے، اس کمپاس کے دو اہم حصے ہیں۔ ایک طرف ہے اخلاقیات یعنی ایتھکس، وہ اصول جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، اور دوسری طرف ہے قانون یعنی وہ قواعد جن پر عمل کرنا لازمی ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق کو سمجھنا ہی اصل میں کامیابی کی کنجی ہے۔ تو آج ہمارا سفر اس ٹرینڈ ریڈار کے ذریعے ہوگا۔ ہم آج کے اصولوں سے شروع کریں گے، پھر افق پر موجود اشاروں پر نظر ڈالیں گے، مستقبل کے بڑے رجحانات کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اخلاقیات اور قانون آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج کے اصولوں کی۔ یہ وہ بنیادی اخلاقی اور قانونی فیکٹرز ہیں جن پر ہر کاروبار کو ابھی اسی وقت مہارت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اخلاقی طور پر دیکھیں تو آج کی کاروبار سے کچھ بنیادی توقعات وابستہ ہیں، جیسے کہ ایماندار مارکیٹنگ، کلائنٹ کی بھلائی کو سب سے اوپر رکھنا، ماحول دوست ڈیزائن کا عزم، اور اپنے تمام عملے اور سپلائرز کے ساتھ منصفانہ سلوک۔ یہ چیزیں اب کوئی آپشن نہیں ہیں بلکہ کسی بھی معتبر برانڈ کی بنیاد ہیں۔ اور یہی اخلاقی اصول جو ہے نا، یہ ہمیں سیدھا سیدھا قانونی تقاضوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ کھانے کی اشیاء پر لیبلنگ کے سخت قانون، اشتہارات کے لیے فیئر سٹینڈرڈز، لازمی لائسنسنگ اور ڈیجیٹل صارفین کے حقوق کا تحفظ، یہ وہ چیزیں ہیں جہاں قانون کوئی رعایت نہیں دیتا۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ افق پر کیا اشارے مل رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مستقبل کے مواقع اور خطرات بننا شروع ہو رہے ہیں، اور جہاں جو ہوشیار کاروباری ہے نا، وہ دوسروں پر برتری حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، جو چیزیں آج چھوٹی یا غیر اہم لگتی ہیں وہی کل کی بڑی خبریں بن سکتی ہیں، اس لیے ان ابھرتے ہوئے رجحانات پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ یہاں ایک اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے، کمزور اشارہ یا ویک سگنل۔ یہ ہے کیا؟ یہ بنیادی طور پر مستقبل کے کسی بڑے ٹرینڈ کا ایک ہلکا سا ابتدائی اشارہ ہوتا ہے۔ سمجھ لیں کہ یہ ایک قسم کی پہلی وارننگ ہے کہ بھائی کچھ بدل رہا ہے۔ یہاں ہم اخلاقیات اور قانون کا تعلق بالکل عمل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اے آئی میں تعصب اور ڈیٹا کے ذمہ دارانہ استعمال جیسے اخلاقی خدشات اب اے آئی کے ضوابط اور ڈیٹا کے تحفظ پر ابتدائی قانونی بحث کو جنم دے رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح انفلوئنسر مارکیٹنگ کے بارے میں اخلاقی سوالات اب نئے قوانین کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ ان کمزور اشاروں کے علاوہ کچھ رجحانات تو اب مارکیٹ میں بالکل واضح نظر آ رہے ہیں، جیسے پودوں پر مبنی مصنوعات کا بڑھتا ہوا رجحان، شمولیت پر زور، اور سورسنگ میں مکمل شفافیت کا مطالبہ۔ اور قانونی طور پر گرین بلڈنگ کوڈز کا معیاری ہونا بھی اسی سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اپنے ریڈار کی سب سے بااثر تہہ پر، مستقبل کے میگا ٹرینڈز۔ یہ وہ بڑی تبدیلیاں ہیں جو آنے والے وقت میں پوری کی پوری صنعتوں کی شکل بدل کر رکھ دیں گی۔ پہلا میگا ٹرینڈ ہے پائیداری یعنی سسٹینیبلٹی۔ یہ اب صرف ایک اچھا خیال نہیں رہا بلکہ ایک اخلاقی اور قانونی فریضہ بنتا جا رہا ہے، اور موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق نئے قوانین اس کو مزید تقویت دیں گے۔ دوسرا بڑا چیلنج ہے ٹیکنالوجی اور انسانیت کے درمیان صحیح توازن تلاش کرنا۔ ہم اے آئی کو اخلاقی طور پر کیسے استعمال کریں گے؟ یہ سوال نہ صرف کاروبار کے مستقبل کو بلکہ ڈیجیٹل حقوق اور اے آئی کے قوانین کو بھی تشکیل دے گا۔ اور تیسرا میگا ٹرینڈ ہے جامع فلاح و بہبود۔ یہ رجحان جسمانی، ذہنی اور ماحولیاتی صحت کو ایک ہی اخلاقی فریم ورک میں دیکھتا ہے، جسے عالمی صحت کے معیارات اور صارفین کے حقوق سے متعلق قوانین کی حمایت بھی حاصل ہوگی۔ تو چلیے
اب آخر میں ان تمام نکات کو آپس میں جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک اخلاقی سرگوشی وقت کے ساتھ ساتھ ایک قانونی حقیقت کا روپ دھار لیتی ہے۔ یہ عمل عام طور پر 3 مراحل میں ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے اخلاقی سرگوشی، جب کوئی نیا اخلاقی مسئلہ سامنے آتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں یہ ایک مارکیٹ ٹرینڈ بن جاتا ہے، جب صارفین تبدیلی کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ اور آخر کار تیسرے مرحلے میں حکومتیں قانونی ضابطے بنا کر اسے نافذ کر دیتی ہیں۔ تو اس سارے گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جو آج ایک اخلاقی توقع ہے وہ اکثر کل کا قانون بن سکتی ہے۔ اخلاقیات ہمیشہ قانون سے ایک قدم آگے رہتی ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ کاروبار کی اگلی نسل کے لیے کیا صرف قانون پر عمل کرنا کافی ہوگا، یا حقیقی کامیابی ان لوگوں کو ملے گی جو اخلاقی طور پر بھی قیادت کریں گے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔